السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈبل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ایران میں علی لاجاری کی شہادت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ آج کل رات کو اسرائیل کے حملے میں اس کی ہلاکت کی اطلاع تھی۔ اب سرکاری ٹی وی کی طرف سے اس کی ہلاکت کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ اس کی جنازہ نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ اس کے بیٹے بھی شاید اطلاعات ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، تاہم مزید لوگ بھی شہادت پا گئے ہیں۔ اس کے پر ایرانی صدر عام موقف آیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو اس کا سنگین نتیجہ بھگتنا ہوگا، اس کو جواب کے لیے انتظار رہے تھا۔ اس کے بعد، اس حملے کے بعد، جو شہادت کے بعد علی لاجاری کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر شدید بمباری کی ہے۔ 100 سے زیادہ میزائل فائر کیے ہیں۔ وہاں پر کوئی 100-150 سے لوگ جو ہے ہلاکت اور زخمی کی اطلاعات ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پاسدار انقلاب کی طرف سے۔ تو عام ڈیولپ میں یہ، اس کے علاوہ ایران کے حملے میں امریکہ کا سب سے بڑا بحری جہاز جو وہ تباہ ہوا تھا، اس کو نقصان پہنچا تھا، وہ اب عمان کی سرحدوں سے واپس امریکہ جا رہا ہے۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ لگتا ہے امریکہ اب اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے۔ اس معاملات پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے DGISI کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ افغانستان میں جو پاکستان نے گزشتہ روز حملہ کیا تھا، اس میں ڈرون کے ایک ڈپو تھا، وہاں پر حملہ کیا جہاں سے بارود کو آگ لگ گئی۔ کسی ہسپتال کو پاکستان نے نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ عام بیان کیا گیا ہے DGISI کی طرف سے، محمد شریف چودھری کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ اور ڈیولپمنٹ بھی ہیں پروگرام کے حصے میں۔ کل رات کو ہم نے آپ کو اسرائیلی دفاعی وزیر کی دعویٰ سے خبر دی کہ علی لاجاری جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ اسرائیلی دفاع کے وزیر نے یہ دعویٰ کیا تھا، تو اس سلسلے میں اس خبر کی اب تصدیق ہو گئی ہے۔ رات کے اس کی ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا پر علی لاجاری کی شہادت کی خبر نشر کی گئی، اور جس کے بعد ایران میں تمام غم غصہ پایا گیا، اور علی لاجاری کی شہادت کے عام سیکورٹی وہ آیت اللہ خامنئی کے ساتھی تھے اور ایران کے عام عہدے پہ نصب تھے۔ ان کی جو طبیعت تھی وہ نارمل تھی، کیونکہ وہ ڈائلاگ بھی کرتے تھے اور ساری باتیں کو دیکھتے، عالمی دنیا کو معاملات کو سمجھتے تھے۔ تو اس کی ہلاکت سے خود امریکہ اور اسرائیل کو بھی بڑا نقصان ہو گیا، کیونکہ اب وہ جو ڈائلاگ کیا ایک خانہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے علی لاجاری کی شہادت کے بعد۔ تو اب ایران کی جانب سے علی لاجاری کی شہادت کے بعد اس کی جو جنازہ نماز ہے، آج لاکھوں لوگوں نے وہاں شرکت کی ہے، اس میں شریک ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی جنازہ نماز ادا کر دی گئی ہے، جس میں لاکھوں لوگ شہید ہیں۔ اس موقع پہ ایرانی صدر جو ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ اب اسرائیل اور امریکہ کو اس کا سخت نتیجہ بھوگنا پڑے گا اور جواب کا انتظار رہیں۔ ایرانی حکومت سے کہا گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اسرائیلی حکومت کو۔ اور اس کے بعد اسرائیل پر بمباری کی گئی ہے، ایران کی جانب سے شدید بمباری کی گئی ہے، گولوں کے اس قسم سے برسات لگائی گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 200 افراد جو ہیں تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں، جو جنوبی تل ابیب علاقہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں یہ میزائل فائر کیے گئے ہیں مختلف حصوں میں، جہاں پر کم از کم پاسدار انقلاب کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 150 سے زیادہ لوگ زخمی اور کچھ ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ تاہم وہاں پر جو اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ کم از کم 11 لوگ گھائل ہوئے ہیں، ہلاکت ہوئی ہے 11 لوگوں کی، تو کچھ افراد کی زخمی، 100 کی زخمی کی اسرائیل میڈیا بتا رہا ہے۔ مگر اس کے علاوہ جو ہے پاسدار انقلاب کا دعویٰ الگ ہے کہ 150 سے افراد کو وہاں سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل پر بمباری کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، اور اس کے علاوہ خلیجی ممالک پر بھی ایران نے حملے کیے ہیں، جس میں عراق،
اور کویت اور اس کے علاوہ یو اے ای اور سعودی عرب میں اور آسٹریلیا میں قائم فوجی اڈو امریکہ کے اوپر بھی حملہ کا نشانہ بنایا گیا ہے. وہاں میزائل فائر کیے گئے ہیں، کم از کم 100 سے زیادہ میزائل فائر کیے گئے ہیں اور تقریباً 13 سے زیادہ ڈرون بھی اٹیک کیے گئے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یو اے کی حکام کی جانب سے کہ ایک ڈرون کو مارا گرایا ہے، ایک میزائل کو بھی حملے پھاٹنے سے پہلے ختم کر دیا گیا ہے. تاہم یہ دبئی میں کئی علاقوں میں دھواں دھار نظر آ رہا ہے اور وہاں پر بڑی آگ لگی ہوئی ہے. مختلف جو وہاں کے علاقوں ہیں وہاں سے بتایا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ مزید جو عام ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب ایرانی صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب بھرپور نمونے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا جائے گا، اسرائیل کو جواب دیا جائے گا. اب ادھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اس جنگ سے جان چھڑانے کی کوشش کر دی ہے. جو حالیہ دنوں ایران کا ایک حملے میں بڑا امریکی بحری جہاز تباہ ہوا تھا، آپ کو ہم نے پروگرام ویڈیو میں بتایا تھا. اب وہ اس کو عمان کی طرف سے واپس بلا دیا گیا ہے. امریکہ آہستہ آہستہ وہ علاقہ چھوڑ کے فوجی وہاں سے چھوڑ کے واپس چلے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ اس جنگ سے بھاگ رہا ہے یا اسے شکست مل رہی ہے. تاہم جنگ تو وہ امریکہ جاری رکھے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف بیانات آ رہے ہیں کہ جنگ جاری ہے. تاہم وہ جو ہے ان کی طرف سے جو فوجیں واپس بلانا اس کی سبب بنتا ہے کہ شاید امریکہ اس جنگ سے نکل جائے، کیونکہ اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو اسرائیل کا جو چھوٹا سا رقبہ ہے، چھوٹی آبادی والا ملک، وہ اس کو تو ایران رگڑ دے گا اور اس پر شدید نام نشان مٹا دے گا. کیونکہ جیسی طریقے سے حملے جاری ہیں ایران کے، وہاں سے اس کو جو ہے اس کی تباہی نظر آ رہی ہے. خاص کر کے مختلف ٹی وی چینلز، کیونکہ وہاں پر پابندی ہے، کچھ ٹی وی چینلز یہ دکھا رہے ہیں اسرائیل سے تل ابیب دیگر شہروں کی حالت. وہاں پر عمارت ڈھیر بن گئی ہیں اور خاص کر کے آج ایران کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے وہاں پر جو محفوظ ٹھکانے ہیں جہاں شہری اپنی حفاظت کے لیے چھپ جاتے ہیں، ان کو بھی نشانہ جانا گیا ہے. ادھر ایک بات اور بھی کہی جائی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو لاسٹ اسٹیٹ کا 5,000 وزن ٹن کا بم جو ہے ایران کی جو حدوں میں اس کے جو اسلحہ ڈپو تھا وہاں پر حملہ کیا گیا تھا. امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ آیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ایران کے پاس ایران کا ایک بڑا نقصان نہیں ہوا. اب لگتا ہے کہ مزید جو اس کے بڑا جو امریکہ کے پاس کوئی اس قسم کا اسلحہ موجود نہیں ہے جس سے ایران کو نقصان پہنچا سکے. تو یہ ہے وہاں کی صورتحال یہاں. اس کے علاوہ جو امریکہ میں بھی خود امریکی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اس کے جو ہے ایجنسی کے سربراہ سیکریٹری جس کو جون گیٹس استعفیٰ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، اسرائیل کی جنگ تھی، اس میں ہم خود نپٹے. انہوں نے سخت قسم کا بیان دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے پالیسیوں پر اور استعفیٰ بھی دے دیا تھا. آج انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جون گیٹس کی اچھا ہوا وہ چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں کچھ پتہ نہیں، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اب اس جنگ سے، کیونکہ پہلے ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو نیٹو کے ممالک ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور وہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے. اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے بھی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ آبز ہنزا کے قریب اس کے جو ایران کے جو شیلٹر ہیں ہوم بحری اڈوں کے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تاہم اب تک ایران سے اس بات کی تصدیق نہیں آ رہی. تو اس وقت ایران میں کی طرف سے شدید بمباری جاری ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کے مختلف علاقوں میں بمباری کل رات کو کی گئی تھی. آج بھی جنوبی ایران تہران کے علاقے میں بھی بمباری اسرائیل کی جاری ہے، جہاں پر ایرانوں کی بھی کم از کم 50 افراد کی ہلاکتوں کی دعویٰ کر رہا ہے یہ اسرائیل، مگر اب ایران نے اس کی تصدیق نہیں کی. تو تاہم یہ اپڈیٹ کی صورتحال ہے. افغانستان کا معاملہ ہے، جب وہ اس کے بارے میں DGIS کے ترجمان فوج کے ترجمان شریف
मोहम्मद शरीफ चौधरी साहब का इंटरव्यू अब जियो न्यूज़ के कैपिटल टॉक में अब चल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि गुज़िश्ता दिनों अफ़गानिस्तान में जो हमले किए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, वो अफ़गानिस्तान में एक डिपो था जो ख़ास करके जो ड्रोन मिसाइल बना रहा था या असले का डिपो था, उसको निशाना बना गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल का ये ड्रामा छुपाया गया, क्योंकि अस्पताल पर कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तालिबान की कोई फ़ौज की कोई ड्रेस नहीं है, मगर वो सिविल कपड़े में होते हैं। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि ये पाकिस्तान अपनी हमला जारी रखेगा, और इसके लिए उन्होंने कहा कि तालिबान जब तक जो है अपनी दहशतगर्दों को हमारे हवाले नहीं करता तो ये टारगेट जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब अब सलामती कौंसिल के एक इजलास में गए हैं, इस्लामी मुल्क का इजलास है जिसमें मुख्तलिफ मुल्क शरीक हो रहे हैं। उसमें हालिया दिनों ईरान में जंग के हवाले से जो बढ़ती हुई कशीदगी है ख़ासकर खलीज ममालिक में, उसमें जो है उस पर आज इजलास हो रहा है, उसमें शिरकत करेंगे। और उस पर आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैत के वज़ीर आज़म से बात की, फ़ोन पर रब्ता किया है और कुवैत में उन्हें हमलों की मज़म्मत की है, वहाँ के लोगों की हलाकतों की उन्होंने दुख का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि कुवैत की अवाम के साथ हम खड़े इस दुख की घड़ी में। तो दोनों मुल्कों के दरमियान रब्ता हुआ है फ़ोन पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम खित्ते की सूरत हाल को अच्छी तरह जानते हैं और मुसलसल कह रहे हैं कि सारे फरीक मिल बैठ कर बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करें। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है। इस दौरान आसिफ अली जरदारी ने अली इराक़ी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ थे उसको हलाकत कर गहरे दुख का इज़हार किया है और ईरान आवाम से उस पर अफसोस का इज़हार किया है। तो ये डेवलपमेंट थी। इसके अलावा मज़ीद जो डेवलपमेंट है इस जंग के हवाले से वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे आने वाले प्रोग्राम तक। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।